آٹزم بیسیکلی اب اس وقت تک جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ یہ ایک ڈیولپمنٹل پرابلم ہے، یعنی کہ بچہ جب گرو کر رہا ہوتا ہے عام طور پہ 2 سال سے پہلے اس کی جو اظہار ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیولپمنٹل پیریڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈیولپمنٹل سے کیا مراد؟ ڈیولپمنٹل سے یہ مراد ہے کہ ایٹ دی سپارٹ ایک یہ ایونٹ نہیں ہوا، اس کی پیچھے لنک ملیں گے آپ کو کہ جی بچہ جب ڈیولپ ہو رہا وہاں سے لے کے جو آگے گروتھ ہوئی نا بچے کی، وہیں پرابلم جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں، وہ گرو کر رہے ہیں، پرابلم ویری کر رہے ہیں، وہ ان کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہے، اور اینڈ پہ جا کے وہ آٹزم کی صورت میں علامات۔ وہ آٹزم کی علامات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے جو بنیادی اور کلیدی مسئلہ ہے نا کمیونیکیشن، بچہ جو کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے کیئر گیور کے ساتھ، اپنی والدین کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ، اس میں پرابلم آ جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک کمیونیکیشن کا اور ایک جو سوشل انٹریکشن ہوتی ہے، والدین نے سمائل کیا، بچے نے سمائل کیا، آئی کانٹیکٹ کا مینٹین رکھنا، اس میں بھی خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ انٹریکشن ہوگی، سوشل انٹریکشن اور کمیونیکیشن میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈلی پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ریپیٹیٹیو اور آڈ بیہیویئر بچے کے اندر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ہی جگہ پہ بچہ بیٹھ کے ایک ٹپیکل سٹائل میں کھیلنا، ایک ہی کھلونے سے بار بار کھیلنا، کچھ ایک ہی طرح کی حرکات و سکنات کرنا، اور آف کورس پھر اس کے نتیجے میں جو ہے نا سکولنگ، ایجوکیشن، جو بنیادی لرننگ کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے نا وہ پھر کمپرومائز آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو سب سے پہلے جو اس کا لنک بنانے کی کوشش کی گئی، جو کہ پھر سائنسی طور پہ پتہ چلا کہ وہ شاید مفروضہ ٹھیک نہیں تھا، وہ تھا جو بچوں کے اندر میزلز، ممپس، MMR جو ویکسین لگتی ہے اس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن بنائی گئی کہ جی بچے جو MMR جن کو لگتی ہے ان میں آٹزم زیادہ ہو جاتا ہے، چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے چل کے پولیو ویکسین کے ساتھ بھی اس کا ایک کنیکشن، کچھ تھیوریز آئیں۔ پھر اب کووڈ کے پرابلم ہے، اس میں بھی کچھ جو خاص طور پہ جو وائرل النیسز ہیں اس کو لے کے بھی کچھ لٹریچر میں اپیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جو SSRI جو اینٹی ڈپریسنٹ گروپ ہے، موسٹ کامنلی جو لکھا جاتا ہے، اس کی بھی اب ایسوسیشن میں اسٹڈیز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن اس میں ایک تو یہ بات کہنی چاہیے کہ ایک لنک جو ہے نا وہ ابھی بہت ویک ہے۔ جو ہم سائنٹیفک ایویڈنس کی ہم جو بات کرتے ہیں، اگر اس پیرامیٹر پہ دیکھا جائے تو اس کی ابھی اتنی اتھینٹسٹی نہیں ہے، آلدو کہ کچھ اسٹڈیز ضرور آ رہی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو فیکٹر ہے جو اس پوری تھیم کو بدل دیتا ہے نا، وہ یہ بیسٹ مدر کا جو بیبی ہوگا اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں جو پروون ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اگر دوائی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں اس طرح کے ضرور ہیں کہ جن کے بارے میں لنک بڑا کلیئر ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم ویلپرویٹ کی بات کریں جو کہ ایپیلیپسی میں ایک دوائی دی جاتی ہے، تو اس کا اسٹرانگ لنک ہے۔ وہ اگر کسی ایپیلیپسی ہے مدر کو اور اس حمل کے دوران ویلپرویٹ یا ویلپروک ایسڈ ملتا رہے لمبے عرصے کے لیے تھرو آؤٹ حمل، تو اس میں بڑے ایک اسٹرانگ لنک اسٹیبلشڈ ہے سائنسی طور پہ کہ جی اس سے جو آٹزم کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔